اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضاحت آیت نمبر 108 سورۃ الانعام 108 آیت نمبر۔ اس آیت مبارکہ میں یہ امت کو، مسلمانوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یعنی کہیں جوش میں آ کر آپ بھی وہ لوگ جو اللہ کو برا کہتے ہیں، تم کو برا بھلا کہتے ہیں، آپ غصے میں آ کر، جوش میں آ کر ان کے بتوں کو برا بھلا مت کہو، ان کے جھوٹے خداؤں کو برا بھلا مت کہو، کیونکہ وہ تمہارے سچے خدا کو پھر برا کہیں گے، کیونکہ وہ ان کو اپنا معبود سمجھتے ہیں، بے شک وہ جھوٹے ہیں۔ ان کے ذہنوں میں ان کی عظمت اور دلوں میں ان کی عقیدت بھی بہت زیادہ ہے، اس لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ غصے میں آ کر جواباً جو اللہ، جو مالک حقیقی ہے، جو اصل میں خالق کائنات ہے، جو وحدہ لا شریک ہے، جو احد و واحد ہے، وہ سچے خدا کو گالیاں دینے لگ جائیں۔ لہٰذا تم کبھی ایسا اشتعال انگیز انداز اختیار نہ کرنا۔ یہاں ایک دفعہ پھر نوٹ کیجئے کہ یہ خطاب مسلمانوں سے ہے، لیکن انہیں یہاں یا ایھا الذین آمنوا سے مخاطب نہیں کیا گیا، بلکہ کذالک زیّن لکل امۃ عملہم، جس طرح ہر کوئی اپنے عقیدے میں خوش ہے، اسی طرح یہ مشرکین بھی اپنے بتوں کی عقیدت میں مگن ہیں۔ وہ تو اپنی طرف سے پورے خلوص اور پورے یقین کے ساتھ ان کو خدا مانتے ہیں، بے شک چاہے وہ ان کے خدا جھوٹے اور فضول ہیں، لیکن ظاہر بات ہے کہ وہ خلوص دل سے، خلوص نیت سے ان کو اپنا معبود سمجھتے ہیں، تو ان کے بارے میں کسی قسم کی بات اگر کی جائے گی تو ان کے جذبات بھی بہت حساس ہیں، اور وہ بھی تمہارے حقیقی خدا کو گالی گلوچ کریں گے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں مناسب انداز سے سمجھائیے، انذار، تبشیر، تذکیر اور تبلیغ وغیرہ سب طریقے آزمائیے، ہر طرح سے ان کو دین کی طرف بلائیے، لیکن ان کے معبودوں کو برا بھلا نہ کہیں، ان کو دلیل سے، ان کو عقلی دلیل سے، ان کو ظاہری اور دل کی بات کے ذریعے ان کو سمجھائیں، اپنے معجزات کے ذریعے ان کو بتائیں، ان کو دکھائیں، لیکن ان کے خداؤں کو گالی مت دیں اور برا بھلا مت کہیں۔ تو یہ ایک عام زندگی میں بھی مسلمانوں کے لیے ایک ہدایت ہے، ایک نصیحت ہے کہ اگر کوئی انسان جو بے شک برا ہے، اگر وہ آپ کو غلط کہتا ہے، آپ کو گالی دیتا ہے، آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، تو اگر آپ بھی اس کے ساتھ اسی جیسا ہی رویہ کریں گے تو پھر آپ میں اور اس میں کیا فرق ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور جس نے طاقت ہونے کے باوجود زیادتی کرنے والے کو برداشت کیا اور اپنا فیصلہ اللہ کے حوالے کر دیا، تو یقیناً اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کو عزت عطا فرمائے گا، اور آخرت میں تو اس کو جنت الفردوس جیسے انعامات عطا فرمائے گا۔ اور وہ جس نے یہ سب کچھ کیا اگر وہ تائب ہو گیا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا، لیکن اگر وہ تائب نہ ہوا تو پھر اس کے لیے وبال جان ہے، اور پھر جہنم بھی اسی کے لیے ہے۔ اس لیے ہمیں قرآن کو خوب سمجھ کر پڑھنا چاہیے۔